باقی جو چھوٹی چھوٹی باریکیاں آئے دن وہ غازی رافضی اٹھاتا رہتا ہے نا، ان باتوں کے جواب میں اس لیے نہیں دیتا کہ ان میں سے کئی چیزیں مجھے ماننا پڑیں گی جو میں تو مانتا ہوں، لیکن جب میں کیمرے میں آ کے ان کو بیان کروں گا نا تو یہ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے کتے ہیں نا، یہ وہ میری آدھی بات اٹھائیں گے اور وہ کہیں گے اس نے گستاخی کر دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل تمام بھائی سن سکتے ہیں کہ اس میں یہ بات کر رہا ہے کہ اگر میں اللہ سنیاری کو جواب دوں گا تو مجھے اس کی کچھ باتیں ماننی پڑیں گی۔ بھئی کون سی باتیں ماننی پڑیں گی؟ کہ وہ کہتا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن بدل دیا تھا، قرآن محرف ہے، تحریف شدہ کتاب ہے، تورات زبور انجیل کی طرح، یہ ماننا پڑے گا؟ یا یہ ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ من ذالک ابو بکر عمر جو ہیں وہ مسلمان نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ مانیں گے اس کی باتیں؟ کتنا خبیث آدمی ہے، کہتا ہے اگر اس کو جواب دوں گا تو مجھے اس کی کچھ باتیں ماننی پڑیں گی۔ کیوں بھائی؟ اور بھائی جس کو جواب تم نے نہیں بھی دیا اس کی بھی تم نے بہت سی باتیں مان لی۔ جن رافضیوں شیعوں کو تم نے کوئی جواب نہیں دیا، ان پر ویڈیو ریکارڈ نہیں کروائی، ان کے رد پر ان کا سارا مذہب تو نے قبول کر لیا ہے، تو یہ کیا بات ہوئی کہ جواب دوں گا تو قبول کرنی پڑے گی؟ تو ویسے خود ہی سب کچھ قبول کر چکا ہے روافض و شیعہ کا۔ پھر دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ بھائی کوئی کفر تو نے چھوڑا نہیں، صحابہ پر کوئی ایسی جرح نہیں ہے، کوئی ایسا تان نہیں ہے جو نے کیا نہ ہو، یعنی کوئی ایسی بات جو بری سے بری بات تو رہ نہیں گئی۔ اور صحابہ کو کہا کہ ان کا جرم خارجیوں سے بڑا تھا، پہلے ان کو مجرم پھر ان کا جرم خارجیوں سے بڑا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم کہا، عقیل بن ابی طالب وہ اہل بیت سے ہیں، وہ بھی ان کو مال کا حریص اور لالچی کہا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کریکٹر پر بات کی کہ ان کا کریکٹر کوئی اتنا اچھا یا اتنا خاص کلیئر نہیں تھا، یہ بندہ اس طرح کا تھا، یہ بندہ اس طرح کا تھا۔ جیسے کسی عام بندے کے بارے میں بات ہوتی ہے نا، ایسے کہ جیسے کہ آپ آپس میں بیٹھے ہوئے دو بندے بات کرتے ہیں، یہ بندہ ہے ہی ایسا، یہ بندہ ٹھیک نہیں تھا۔ ایسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے بارے میں یہ اتنا کچھ نے بک لیا ہے کفر، اب تو پیچھے کچھ ہے ہی نہیں۔ جب یہ ساری کفریات بک رہا تھا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم کہہ رہا تھا، اب نہیں شرم حیا آئی کہ کوئی میرا یہ کلپ لے ایک لگا دے گا تو کیا بنے گا، لوگ کیا کہیں گے؟ یا جو ہے نا عقیل بن ابی طالب کو مال کا حریص اور لالچی کہوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ جب یہ کہوں گا کہ عقیل بن ابی طالب کی مینٹیلٹی، ان کی ذہنیت بتا رہا ہوں، یہ اس کے الفاظ ہیں، کئی بار ہم نے ویڈیو لگائی ہے، تو تب تجھے خیال نہیں آیا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے اور میری کوئی ویڈیو کا یہ کلپ لے لے گا تو کیا بنے گا؟ جب یہ کہہ رہا تھا کہ جمل اور صفین والوں کا جو جرم ہے وہ خارجیوں سے بڑا ہے، خارجیوں سے بھی بڑا، خوارج وہ جہنم ہے، یعنی کافر تھے، اسلام سے نکل گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، قرآن پڑھیں گے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ تو صحابہ تابعین، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، معاویہ رضی اللہ عنہ، مغیرہ بن شعبہ، عمرو بن عاص وغیرہ کو کہہ رہے کہ ان کا جرم جو ہے وہ خارجیوں سے بھی بڑا تھا، یعنی کافروں سے بھی بڑا ان کا جرم تھا۔ تب نہیں شرم آئی کہ کوئی میرا یہ کلپ لے لے گا تو پھر کیا بنے گا؟ جب یہ کہہ رہا تھا ٹکی رکھ لے تو کوئی اتنی بات نہیں ہے، ٹکی رکھ کے نماز پڑھنا، علم لگا لینا گھر کے اوپر، جب طویلوں سے یہ سب ثابت کر رہا تھا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا، تب شرم نہیں آئی کہ کوئی کہے گا یہ تو مکمل رافضیت کا منہج ہے، یعنی وضو میں پاؤں نہیں دھونے نہیں ہے بلکہ صرف مسح کر لے تو ٹھیک ہے۔ پھر یہ سب جو رافضیت کا منہج پھیلایا ہے، تو تب کوئی شرم یہ نہیں آئی جب یہ کہہ رہا تھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، جہاں ان کی عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے میری عقل شروع ہوتی ہے، یعنی یہ سب کچھ بک لیا ہے۔ اب پیچھے کیا رہ گیا تھا جو نے قبول کرنا تھا؟ وہ تیری ویڈیو کو کوئی کلپ کسی نے لے لینا ہے، تجھے ڈر ہے کہ ابھی میں نے جو ہے نا وہ میرا کیا بنے گا؟ اس کی حالت تو وہ کتے جیسی ہے نا، منہ سے ہر طرح کا گند کھا لیتا ہے اور پیشاب کرنے کے ٹائم میں ٹانگ اٹھا لیتا ہے کہ چینٹیں نہ پڑ جائیں، منہ سے تو سارا گند تو نے کھا لیا ہے، ابھی پیشاب کے وقت ٹانگ اٹھانے سے کیا بنے گا؟